السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حیات الحیوان میں ایک واقعہ پڑھا۔ تاریخ ابن خلقان میں عبداللہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں طاؤس کے پاس آیا تو میرے سامنے سے ایک بوڑھا شخص گزرا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم طاؤس ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو طاؤس کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے کہا کہ جب طاؤس کا بیٹا ہی اتنا بوڑھا ہے تو اس کا باپ تو بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوگا طاؤس، اور اس کی عقل بھی خراب ہو چکی ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا نہیں نہیں، علماء کی عقل کبھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص کو لے کر طاؤس کا بیٹا طاؤس کے پاس پہنچا۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد طاؤس سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا میں تم کو کچھ ایسی بات بتاؤں جو زبور، انجیل، تورات اور قرآن پاک کا نچوڑ ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں، ضرور فرمائیے۔ تو اس نے کہا کہ ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھنا، کسی اور کا خوف مت رکھنا، اور اللہ رب العزت سے اتنی امید رکھنا کہ جو تمہارے خوف سے بھی بڑھ کر ہو۔ اور تیسری بات، ہمیشہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو سامنے والے کے لیے بھی وہی پسند کرنا۔ تین باتیں کام کی ہوئی۔ اسی طرح طاؤس کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ایک عورت کا بیان ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کیا، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ میں نے سوچا کہ طاؤس کو بھی فتنے میں مبتلا کر دوں، تو ایک مرتبہ میں ان کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو طاؤس نے کہا کہ تم فلاں وقت کسی ٹائم آ جانا۔ چنانچہ وہ عورت سیم ٹائم پر حاضر ہو گئی، بن سنور کر حاضر ہو گئی، تاکہ ان کا حسن طاؤس کے دل میں آ جائے اور وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن جب دوسری مرتبہ طاؤس کے پاس وہ عورت بن سنور کر آئی تو طاؤس نے انہیں خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور وہاں پر ان سے کہا کہ اے عورت، یہاں پر چت لیٹ جا۔ یہ سنتے ہی عورت گھبرا گئی اور بولنے لگی کہ تم ایسا کام یہاں خانہ کعبہ کے سامنے کرتے ہو؟ تو طاؤس نے کہا کہ جو اللہ یہاں پر دیکھ رہا ہے وہی اللہ وہاں پر بھی دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ عورت جو فتنے میں مبتلا کرنے آئی تھی خود تائب ہو گئی اور سچی توبہ کر کے خود کی اصلاح کر لی۔ تو اللہ رب العزت ہمارے بھی ایمان یقین کو اتنا مضبوط بنائے کہ ہم جہاں بھی رہے اللہ کا ایمان سلامت رہے اور ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں۔ اچھا لگا تو شیئر کریے۔ السلام علیکم۔